میرے تو سر میں لگنے والی گولی نے دنیا کو میری حمایت میں لا کھڑا کیا تھا، مگر اب ایسا کیا ہو کہ دنیا افغان لڑکیوں اور عورتوں کا ساتھ دینے کے لیے اسی طرح سے اٹھ کھڑی ہو۔ یہ کہنا ہے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا۔ انہوں نے اپنے بیان میں افغان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق طالبان کی پالیسیوں اور قوانین کا موازنہ گزشتہ صدی کے دوران جنوبی افریقہ پر قابض نسل پرست سفید فام حکومت کی پالیسیوں اور قوانین سے کیا۔ ملالہ کا کہنا ہے کہ جیسے جنوبی افریقہ میں سیاہ فام لوگوں کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا گیا تھا، ویسے ہی افغانستان میں طالبان حکومت لڑکیوں اور عورتوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھ کر جینڈر اپارتھائڈ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ملالہ فنڈ کے شریک بانی اور ملالہ کے والد ضیاء الدین یوسفزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں رائج نظام انسانی حقوق کے خلاف صنفی امتیاز پر مبنی اور خطرناک ہے۔ طالبان کے افغانستان میں لڑکیوں اور عورتوں کی حالت زار کیا ہے؟ کیا طالبان کی حکومت واقعی جینڈر اپارتھائڈ کی مرتکب ہو رہی ہے؟ نسلی امتیاز اور صنفی امتیاز کیا ہیں اور یہ کہاں پہ برتے گئے تھے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سارے طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں؟ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں افغانستان کے مسلم اسکالر اور علماء کیا کہتے ہیں؟ ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ساؤتھ افریقہ کی سفید فام نسل پرست حکومت نے وہاں کی سیاہ فام اکثریت کا استحصال کرنے کی غرض سے مختلف طرح کے قوانین اور پالیسیاں بنا رکھی تھیں۔ اس سے ریشل اپارتھائڈ یعنی نسلی امتیاز کے خلاف نیلسن منڈیلا نے ایک طویل جدوجہد کی تھی اور اپنی عمر کا بڑا حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا تھا، جس کے رد عمل میں عالمی برادری نے وہاں کی حکومت کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، جس سے مجبور ہو کر جنوبی افریقہ نے نسلی امتیاز کا خاتمہ کیا۔ ریشل اپارتھائڈ کی طرح ایک جینڈر اپارتھائڈ بھی ہوتا ہے، جس سے صنفی امتیاز یا جنسی امتیاز بھی کہا جاتا ہے۔ جینڈر اپارتھائڈ سے مراد صنف یا جنس کی بنیاد پر کسی سے امتیاز برتنا۔ جینڈر اپارتھائڈ کے لیے ایک ایسا نظام تشکیل دیا جاتا ہے جو افراد کو جسمانی یا قانونی طریقوں سے دوسروں کا ماتحت بنا دیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان گورنمنٹ عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف جینڈر اپارتھائڈ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کی ایک رپورٹ میں افغان خواتین اور لڑکیوں کی حالت کو عالمی سطح پر بدترین قرار دیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں سے جس قسم کا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ صنفی ایذا رسانی کے زمرے میں آتا ہے اور جسے صنفی امتیاز قرار دیا جا سکتا ہے، جو کہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے، کیونکہ افغانستان میں حکام بظاہر ایک امتیازی نظام کے تحت جان بوجھ کر عورتوں اور لڑکیوں کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ تمام طالبان افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے گھر سے نکلنے اور ملازمت کرنے پر عائد پابندیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ افغانستان کی سابق وزیر تعلیم رنگینہ حمیدی کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں طالبان کی صفوں میں موجود اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی برادری ایسے حکام کو لڑکیوں کی تعلیم کے دروازے پھر سے کھولنے پر آمادہ کر سکتی ہے، مگر ضیاء الدین یوسفزئی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن میں گنجائش ہو۔ کئی تنظیموں اور لوگوں نے طالبان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ناکام ہو گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 11 برس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی ہے۔ طالبان نے سرکاری اور نجی شعبے کی اکثر ملازمتوں میں خواتین کے کام کرنے اور ان کے عوامی مقامات پر جانے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ یونیسکو کے مطابق ستمبر 2021 میں جب طالبان نے 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کی اسکول میں واپسی کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا تو تقریباً 11 لاکھ لڑکیوں کی رسمی تعلیم تک رسائی ختم ہو گئی۔ اس وقت اسکول جانے کی عمر کو پہنچ جانے والی 80% یعنی 25 لاکھ لڑکیاں اور نوجوان عورتیں تعلیمی اداروں سے باہر ہیں اور افغانستان کی تقریباً 30% لڑکیاں کبھی پرائمری اسکول ہی نہیں گئی ہیں۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ دسمبر 2022 میں لڑکیوں کی یونیورسٹی جانے پر تا حکم ثانی پابندی کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ طالبات متاثر ہوئی ہیں۔ یونیسکو کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں 2001 سے 2018 تک اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں خواتین کی تعداد میں 20 گنا اضافہ ہوا تھا اور حالیہ پابندیاں لگنے سے پہلے ہر 3 نوجوان عورتوں میں سے ایک کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ طالبان کا موقف ہے کہ بالغ اور نامحرم لڑکیوں اور لڑکوں یا مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا شرعی قوانین اور افغان ثقافت کے خلاف ہے، اس لیے کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور علیحدہ تعلیمی اداروں کے لیے طالبان کے پاس فی الحال وسائل نہیں ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق پر پابندیاں لگانے کی خاطر افغان طالبان نے اپنے غلط تصور کی بنیاد پر 80 سے زیادہ فرمان اور فتوے جاری کیے ہیں۔ طالبان نے تو لڑکی ہونے کو غیر قانونی بنا دیا ہے۔ بہت سے مسلم اسکالر اور علماء بھی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اپریل 2023 میں افغانستان کے 3 بڑے علماء نے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے پر طالبان حکومت پر تنقید کی تھی۔ مولانا عبدالسمیع الغزنوی، مولانا توریال ہمت اور مولانا عبدالرحمان عابد نے الگ الگ مواقع پر لڑکیوں کے حصول تعلیم کو جائز قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پردے کی پابندی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی پوچھتے ہیں کہ دنیا کے 50 سے زیادہ مسلم ملکوں میں سوائے افغانستان کے کون سا ایسا ملک ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے؟ انہوں نے کہا کہ طالبان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو اسکولوں کو بموں سے اڑاتے ہیں اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ اگر طالبان کے خواتین دشمن اقدامات کو نہ روکا گیا تو اس سے طالبانی نظام کے اثرات پڑوسی ملکوں پر بھی مرتب ہوں گے، جیسا
کہ 90 की दहाई में खवातीन के बारे में तालिबान की पॉलिसियों के संगीन असरात 9/11 के बाद पाकिस्तान के सरहदी और कबायली इजला में नजर आए थे। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि जेंडर अपार्थाइड या सनफी इम्तियाज को अगर इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे भी दिया जाए तो क्या इसके डर से तालिबान हुकूमत लड़कियों की तालीम और हुकूक के नस्वां के बारे में अपनी रोश बदल लेगी, या फिर उनकी सफों में इस मामले पर हम ख्याल तालिबान को ढूंढकर उनसे डायलॉग ज्यादा मौसर रहेगा।